السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، میں محمد شاکر محمدی آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے ملانا چاہوں گا جو پہلے بریلوی تھے، الحمدللہ آپ کی محنت اور حق کو تلاش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو اہل حدیث ہونے کا شرف دیا ہے۔ چلیے ہم شیخ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے تو آپ اپنا مختصر سا تعارف پیش کیجیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا نام محمد جمال الدین ہے اور نسبت تعلیمی سے مصباحی کہا جاتا ہوں، اور کثیر تعداد میں لوگ اس نسبت سے جانتے بھی ہیں۔ اور میرے والد گرامی عبدالرشید ہیں۔ میں پورنیہ صوبہ بہار کا رہنے والا ہوں، اور میں نے ابتدائی درجات کی تعلیم علاقائی مدرسوں میں حاصل کرنے کے بعد، جن میں بہار کے مدرسے ہیں اور بنگال کے مدرسے ہیں، ان میں ابتدائی درجات کی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد میں نے درجات علیہ کی تعلیم کے لیے یو پی کا رخ کیا، اور عالمیت کا کورس فیض العلوم محمد آباد گوہنا سے میں نے عالمیت مکمل کی۔ اس کے بعد فضیلت کے لیے مصباح العلوم جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، جو ایک عظیم الشان ادارہ ہے، اس ادارے میں میں نے داخلہ لیا، اور 2012 میں فضیلت سے فراغت حاصل کی۔ پھر 2 سال کے لیے میں نے تحقیق فی الادب العربی اور مشرقہ میں داخلہ لیا، اور 2014 میں تحقیق کے شعبے سے میری فراغت ہوئی۔ یہ میرا ایک مختصر تعلیمی سفر تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تعلیمی میدان میں، تعلیمی دور میں آپ کے نمایاں اور معروف اساتذہ اکرام جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے تو تعلیم کے سلسلے میں سب سے پہلے جو مجھ پر بڑا احسان ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے، اور وہی ہمارے پہلے استاذ ہیں، پہلے معلم ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ سکھایا اور ابھی تک سکھاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے مکتب کے جو اساتذہ تھے وہ بھی قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جن میں بطور خاص 3 اساتذہ کے نام ہیں، ایک جناب مولوی عبداللطیف صاحب، اور ایک مولوی تفضل صاحب، اور ایک مولانا امیر الاسلام صاحب۔ اور جب میں نے باہر کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو اس میں سب سے زیادہ جو میری شخصیت سازی میں اور مجھے عربی ادب، حدیث، تفسیر، فقہ، بلاغت، ان چیزوں میں جو سب سے زیادہ میرا تعاون کیے وہ ہیں حضرت مولانا اشفاق مصباحی۔ ان سے میں نے بنگال میں تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے ہی مجھے یو پی کا راستہ دکھایا، اور جامعہ اشرفیہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے وہ انہوں نے بار بار اصرار کیا اور مجھے تیاری کروائی۔ پھر جب میں اشرفیہ چلا گیا، اشرفیہ جانے سے پہلے محمد آباد میں اس میں 2 استاذ میرے بہت اچھے تھے۔ ایسے تو سارے اساتذہ اچھے ہیں، اور ہر استاذ کو اپنے اپنے نیک کاموں کا بدلہ اور اچھا صلہ اللہ رب العالمین دارین میں عطا فرمائے، مگر بطور خاص ایک نصر اللہ رضوی ہیں جن کا انتقال ہو گیا، اور ایک عارف اللہ فیضی ہیں۔ یہ ہمارے 2 بڑے استاذ تھے وہاں پر۔ پھر جب اشرفیہ جانا ہوا تو وہاں پر میرے کئی اساتذہ بڑے تھے، مگر سر فہرست جنہوں نے بہت ساری چیزوں میں میرے لیے محنتیں کی ہیں، ان میں ایک نام سب سے پہلے اشرفیہ کے سابق صدر عمدۃ المحققین شیخ
محمد احمد مصباحی، اور دوسرے نمبر پر اشرفیہ کے صدر مفتی اور سابق پرنسپل شیخ نظام الدین برکاتی مصباحی، اور وہ محقق مسائل جدیدہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سچ پوچھیے تو بہت سارے مسائل میں انہوں نے قلم تحقیق کو حرکت دی، اور جمود و تعطل کو انہوں نے بہت حد تک ختم کرنے یا کم کرنے کی کوشش کی، اور عربی ادب کے اور بہت ساری چیزوں میں جو نیک مشورے دینے والے میرے استاذ تھے وہ ہیں حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی، وہ اشرفیہ کے ادیب بھی ہیں۔ ان اساتذہ کے میری تعلیم میں، تربیت میں اچھے اور نمایاں رول کردار رہا ہے۔ فراغت کے بعد سے اب تک کے آپ کی دینی مصروفیات، دینی خدمات کیا رہی ہیں؟ جامعہ اشرفیہ سے تحقیق سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہیں کے سابق پرنسپل حضرت محمد احمد مصباحی کے کہنے پر میرا انتخاب ہوا کہ میں اشرفیہ کی ایک متحرک اور فعال شاخ مرکزی دارالقرات جو جمشید پور جھارکھنڈ کی سرزمین پر واقع ہے، وہاں پہ میں تدریس کا فریضہ انجام دوں، تو مجھے وہاں بھیجا گیا۔ پھر 2014 اگست سے میں نے تدریس کا کام شروع کیا، اور اس طریقے سے 11 سال لگاتار میں نے وہاں پر تدریس کا کام کیا اور خطابت کا بھی کام کیا، اور ساتھ میں نے تحقیق و تصنیف کا بھی کام شروع کیا تھا۔ اور اسی دوران تقریباً 2018 نے لاک ڈاؤن سے پہلے مجھے حدیث کی ایک کتاب پڑھانے کا موقع ملا، موطا بروایت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کتاب کو پڑھانے ہی سے ایک فکر آئی اور مزاج بنا کہ حدیث میں ایک مختصر رسالہ تیار کیا جائے، جس میں اپنے مسلک کے عقائد و معمولات اور اپنے حنفی مذہب کے اختلافی مسائل میں تائید و حمایت کے لیے ہی صرف مثبت یعنی پازیٹیو دلائل اکٹھے کیے جائیں، اور پھر یہ رسالہ زیر تدریس لایا جائے تاکہ طلباء کے لیے اپنے مذہب و مسلک سے متعلق دلائل کو ازبر کرنا اور ذہن نشی کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد انہیں اختلافی بحثیں پڑھائی جائیں اور اختلافی دلائل پڑھائے جائیں۔ اس مقصد سے میں نے کام شروع کیا، مگر یہ رفتہ رفتہ کام بڑھتا گیا، اور پھر ایک وقت آیا چند سالوں کی محنت سے کہ 2200 صفحات ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کام شروع کیا، تو 1.5 سال پہلے تک اس کتاب کے صفحات کی تعداد 6000 تک پہنچی، تقریباً 6000 صفحات تک۔ اب چونکہ اب صفحات کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ انہی مسائل میں ابھی مزید تحقیق اور تنقیح کا کام جاری ہے۔ اللہ رب العالمین اسے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس کتاب کا سب سے پہلا ثمرہ اور اس کی برکت جو مجھے ملی، چونکہ میں نے اس میں ہر چیپٹر میں قرآنی آیات کثیر تعداد میں نے نقل کیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو میں نے جمع کیا۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا مقصد بھی ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مافل باب کے نام سے ایک عنوان کے تحت وہ فقہی اقوال ذکر کرتے ہیں، تو مجھے بھی فقہ الباب کے نام سے بالخصوص ائمہ اربعہ کے اقوال اور ان کے مذاہب آراء اس میں مجھے اختصار کے ساتھ نقل کرنا ہے، تاکہ قارئین کو اور دارسین کو بخوبی اندازہ ہو کہ یہ جو باب شروع ہوا اوپر سے نیچے تک، پہلے قرآن کی آیاتیں ہیں، اور اس کے بعد احادیث مصطفیٰ ہیں، اور اس کے بعد پھر کہیں کہیں آثار بھی ہیں، مگر ہر باب میں نہیں ہے۔ پھر جو فقہ الباب میں فقہ کے اقوال و مذاہب ہیں یا آراء ہیں، ان ساری چیزوں کو ایک باب میں پڑھ لینے کے بعد ہر معتدل اور متدین اور انصاف پسند قاری یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا کہ ان میں کس فقیہ کا موقف آیات، احادیث اور آثار سے
مدلل ہے اور مضبوط ہے۔ اس طور پر میں نے یہ کام شروع کیا، اور اسی کی وجہ سے مجھے بہت سے مسائل ایسے سمجھ میں آئے جن میں میں نے دیکھا کہ صحیح احادیث کو چھوڑنا پڑتا ہے اور قیاس یا پھر یہ کہ ضعیف روایتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے قدیم مسلک اور قدیم مذہب یعنی حنفی مذہب کے سارے مسائل تو نہیں، مگر اب تک جو میری تحقیق میں جس کے برخلاف قول میرے نزدیک راجح ثابت ہوا ہے، ان اقوال کو میں نے لیا ہے اور اس کے بالمقابل کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حنفی مذہب کے سارے مسائل کو اور سارے اقوال کو میں نے اکثر مسترد کر دیا، یہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی بہت اچھی کوشش ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ اب آگے آپ کے مقاصد کیا ہے، دینی مقاصد؟ آپ کیا آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ سب سے پہلا مقصد تو میرا یہی ہے کہ میں اس کتاب سے جو مجھے برکتیں ملی ہیں اور آنکھوں سے جو پردہ ہٹا ہے اور مجھے وادی تحقیق میں جو میٹھے پھل نظر آئے ہیں، تو ان پھلوں کو کثیر تعداد میں اپنے دل و دماغ میں جمع کروں اور عقیدت و محبت کا لبادہ اڑا کر میں اسے سنبھال کر رکھوں اور اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کروں، اور کہ یہ کتاب میری پایہ تکمیل کو پہنچے اور مہذب منقح ہو کر سامنے آئے، تاکہ جو برکتیں اس کتاب سے مجھے ملی ہیں، یہی برکتیں اور خیر ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی ملے اور یہ افادہ عام کے طور پر ثابت ہو، تو میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اس کے لیے کوشش ہے۔ دوسرا بڑا مقصد میرا ہے، جو ایک مقصد میں بہت ہی بچپن سے، بلکہ جب سے میں نے پڑھائی شروع کی اور سن شعور کو پہنچا، تب سے ہی میں ایک مقصد پالتا آیا کہ میں کچھ ہی دن دوسرے کے مدرسوں میں رہ کر فریضہ تدریس انجام دوں گا، لیکن جب میں اس لائق ہو جاؤں گا کہ میں خود کسی ادارے کو ہینڈل کر سکتا ہوں یا میں ادارہ چلا سکتا ہوں، تو پھر میں ادارے کی تاسیس اور پھر ایک خاص منہج کے تحت اور ایک اچھوت ایک نرالے اچھے بہتر سے بہتر نصاب تیار کر کے اس میں تعلیم دی جائے، جس میں جمود نہ ہو، تعطل نہ ہو اور اندھی تقلید یا اندھی عقیدت کی بات نہ آئے۔ اس ارادے سے مجھے ادارہ چلانے کا، ادارہ قائم کرنے اور چلانے کا میرا ایک پرانا خواب ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اس ارادے کو اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ اور بلکہ میں کئی سال پہلے بریلوی مسلک کو چھوڑنے سے کچھ سال قبل ہی میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں جمشید پور چھوڑ کر چلے جاؤں گا اور پھر میں اپنے مقصد میں، اپنے ہدف میں لگ جاؤں گا۔ اور جب اس کی پلاننگ پوری ہو گئی تو مجھے ایک بات اچانک یاد آئی کہ میں جس مقصد کے تحت کام کرنے جا رہا ہوں اس میں قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ، ان چیزوں کی کافی ضرورت پڑے گی، اور اس میں تفسیر اور حدیث میں شاید میرے پاس سرمایہ کم ہے، تو اس کے لیے مجھے پہلے کمر بستہ ہونا ہوگا اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شرح اور اس کی بہترین تشریحات، یہ سب چیزیں جب اچھے طریقے سے میرے دل و دماغ میں جاگزی ہو جائیں گے اور میرے پاس ایک طریقے سے علمی اثاثہ جمع ہو جائے گا اور دینی اثاثہ جمع ہوگا، تب اگر میں اس میدان میں اتروں تو کامیابی جلد آئے گی اور اچھی آئے گی۔ اس لیے اس مقصد کو میں نے کچھ مؤخر کیا، اب شاید وہ منزل قریب نظر آ رہی ہے، بس قارئین سے، سامعین سے اور ناظرین سے نیک دعاؤں کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے ہر نیک مقصد اور خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ شیخ محترم، اگر کوئی صحیح حدیث ہو اور اس کے مقابل میں کسی عالم کا قول ہو، تو ایک طالب علم یا عالم کا اس کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کی کتاب، جسے کتاب اللہ بھی کہتے ہیں اور قرآن مجید بھی کہتے ہیں، سب سے بنیادی دلیل جو ہدایت کے لیے ہے وہ قرآن مجید ہے، مگر قرآن مجید ہر کس و ناکس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، بلکہ
بہت سے مقامات اور بہت سی آیاتیں ایسی ہیں کہ بالکل نہیں سمجھ سکتے ہیں اگرچہ سینکڑوں عقلیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس شخصیت، اس عظیم شخصیت کی سیرت کریمہ اور ان کے شب و روز کے اعمال اور ان کے کریکٹر دیکھنے پڑیں گے، تبھی آیات کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ان سے میری مراد ہے نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ چونکہ جب تک ان کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے اور ان کے قول و فعل کو اچھے سے نہیں پڑھیں گے، تب تک قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، بلکہ بہت سارے مقامات پر ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن اصل ہے اور حدیث اصل ہے۔ یوں تو دلائل مصادر ادلہ یعنی مصادر احکام شرعیہ 4 ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع امت ہے، چوتھے نمبر پر قیاس صحیح ہے۔ تو اب یہ حدیث، آپ نے جو سوال کیا کہ حدیث کے بالمقابل کسی عالم کا، کسی بڑے فقیہ کا یا کسی امام کا کوئی قول آ جائے تو عالم یا طالب علم کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلم شریف کی ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں کہ ایک مسئلہ آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کہ عورتیں مسجدوں میں نماز کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مرفوع پڑھ کر کے انہوں نے بتا دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں اجازت مانگے مساجد جانے کی تو تم انہیں مت روکو۔ ایک روایت میں ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر تمہاری عورتیں اجازت مانگیں تو تم انہیں جانے دو۔ یہ اور بات ہے کہ مسجد جانے کی شرائط ہیں جو دوسری روایتوں سے ثابت ہے۔ تو انہوں نے یہ موقف ظاہر کیا۔ وہاں پر ان کا ایک بیٹا بھی تھا، تو اس بیٹا نے اپنے والد گرامی یعنی عبداللہ ابن عمر کے موقف کے برخلاف اپنا موقف ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ لا ندعہن، کہ ہم عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر وہ جائیں گی فتنہ برپا ہوگا، دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہوگا، اور اس میں لوگ نماز اور عبادت کی چاشنی سے ہٹ کر کے وہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، ہم عورتوں کو برابر منع کرتے رہیں گے۔ تو جب بیٹے نے یہ موقف ظاہر کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بڑی ڈانٹ پلائی اپنے بیٹے کو۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو سخت ڈانٹ پلائی اور بہت برا بھلا کیا، سب و شتم کیا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا ندعہن، کہ میں اپنے موقف کو بتانے کے لیے، ایک مسئلے کا جواز بتانے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور تم اس کے رد میں، اس کے بالمقابل تم اپنی بات بیان کرتے ہو کہ ہم انہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ جو صورتحال بنی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث اور ایک طرف عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کی بات جو ٹکرا گئی، اس موقع پر انہوں نے سب و شتم کیا، اور جو جواب دیا وہی جواب میرے خیال سے یہاں بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی جب قال النبی یا قال رسول اللہ یا عن النبی یا عن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات سے جب کوئی صحیح حدیث آ جائے تو اس وقت کسی بھی عالم، کسی بھی فقیہ، کسی بھی طالب علم یا کسی بھی شخص کا کوئی قول معتبر نہیں ہوگا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ مگر یہاں پر ایک بات یاد رہے، جب کسی بڑے عالم کا قول کسی حدیث کے برخلاف نظر آتا ہے تو اس کو اول نظر ہی میں رد نہیں کیا جاتا،
اس لیے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تھوڑی دیر تأمل کیا جائے گا اور غور و فکر سے کام لیا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو یا پھر اس حدیث کا مصداق کچھ اور ہو جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں مگر وہ عالم یا وہ فقیہ سمجھ رہے تھے۔ ان چیزوں پر غور کر لینے کے بعد جب یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ یوں ہی اس بات کے رد میں اس کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لی جائے گی اور کسی بھی عالم یا فقیہ کے قول کو ترک کر دیا جائے گا۔ اور اس موقع پر ایک روایت بھی میں پیش کر دوں کہ خود فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فرمان ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب میری کوئی رائے آئے، فقہی رائے، اور آپ کو کوئی صحیح حدیث مل جائے صحیح سند کے ساتھ اور صحیح متن کے ساتھ، تو پھر آپ اس حدیث کو فالو کریں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا بھی مذہب اور میری بھی رائے وہی حدیث ہے، یعنی میں نے اس حدیث کے مطابق قول اس لیے نہیں کیا کہ وہ حدیث مجھ کو ملی ہی نہیں تھی، آپ یہ سمجھ لینا، یہ اس کا مطلب ہوا۔ بریلوی فقہ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ بریلوی فقہ ہو یا دیوبندی فقہ ہو، یہ دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں لوگ ایک ہی امام کے مقلد ہیں اور وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ عقائد میں یہ کس کی عقائد میں دونوں کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیوبندیوں کے کچھ ایسے عقائد ہیں جن کو شاید آپ سن لیں گے تو آپ ان کے اکابر کو آپ مسلمان بھی نہیں گردانیں گے، جیسا کہ قاسم نانوتوی کی ایک کتاب ہے تحذیر الناس، جس میں انہوں نے ایسی عبارتیں صاف صاف لکھی، ایک نہیں کئی بار اس طرح کی عبارتیں لکھی جس سے واضح طور پر ختم نبوت کا انکار ثابت ہوتا ہے، اور جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے گا، کہے گا یا لکھے گا وہ دین اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے کہ اس پر اجماع ہے اور کثیر دلائل قرآن آیات سے اور احادیث مبارکہ سے موجود ہیں کہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے بھی سب سے آخری نبی ہیں، اور فضائل و کمالات کے اعتبار سے بھی آپ اس منصب پر فائز ہیں کہ اگلے نبیوں میں بھی کوئی نبی آپ کے منصب تک نہیں پہنچا اور بعد میں تو کوئی نبی آئیں گے ہی نہیں، نبوت کا سلسلہ ہی بند ہو چکا ہے۔ یہ تو حنفی مذہب کے متعلق آپ نے کہا، میں آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں کہ جو بریلوی مذہب کے لوگ ہیں وہ عقائد میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ بریلوی مذہب میں عقائد میں یہ کہتے تو ہیں کہ عقائد اہل سنت کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں، اور عقائد اہل سنت میں ایک کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ عقیدہ طحاویہ اس کے مؤلف ہیں حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پہلے ہی صفحہ پر ایک جملہ لکھا کہ اس میں جو عقائد مذکور ہیں، جن عقائد کو ہم نقل کرنے جا رہے ہیں، یہ عقائد اہل سنت کے ہیں علی مذہب الامام ابی حنیفۃ النعمان و صاحبیہ ابی یوسف و محمد، یعنی یہ فقہ حنفی کے تین بڑے امام ہیں، اور ان تینوں کے طریقے کے مطابق اور ان تینوں سے جو عقائد اہل سنت منقول ہے وہ اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کتاب میں لکھے گئے، مگر اس کے کچھ چیپٹر ایسے ہیں کہ جن سے مجھے لگتا ہے کہ بریلوی مکتب فکر میں ان چیپٹروں پر یا ان عبارتوں پر عمل نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ کتاب اہل حدیث کے مدرسوں میں تقریباً سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ بریلوی مذہب میں دیکھتے ہیں کہ قبروں کی پوجا، غیر اللہ سے فریاد، تو یہ بہت زیادہ اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو استغاثہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ
دوسروں سے فریاد کرنا شرعاً جائز؟ دیکھیے ہمارے جو بریلوی بھائی لوگ ہیں، بریلوی احباب، تو ان کے یہاں ایک تو فقہی مسلک ہے، فقہ حنفی، فقہی مذہب، اور ایک ہے ان کا اعتقادی مسلک، اور یہ اعتقادی مسلک ان کی جو قائم ہے وہ چند موٹے بنیادی مسائل پر ہے، اور اس میں وہ مکمل خانقاہی نظام کو فالو کرتے ہیں، جس میں پیری ہے، مریدی ہے، بیعت ہے، اور کیا کہتے ہیں قبر کی حاضری ہے، اور غیر اللہ سے استمداد ہے، اور اولیاء کے لیے کائنات میں تصرف کو ماننا، اور ان سے بعد ممات، بعد تدفین ان سے ہر طرح کی مرادیں مانگنا، یہ سب ان کی بنیادیں ہیں۔ اور ان چیزوں مجھ کو سب سے زیادہ اعتقاد کے باب میں جس مسئلے نے مجبور کیا کہ میں مکتب فکر کو مکتب فکر جو بریلوی فکر ہے اس کو میں چھوڑ دوں، اس میں عقیدے کے باب میں یہی استغاثہ اور استمداد بغیر اللہ کا مسئلہ تھا۔ اس لیے اس پر میں کئی نشستوں میں اور کئی انٹرویو میں نے اس کے جوابات دیے، کئی جلسے کے سٹیج سے اور جمعہ کے ممبر سے بھی میں نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے، اور یہ بارہا ریکارڈ بھی ہوا، وائرل بھی ہوا۔ آج میں اس کے ایک دوسرے پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے احباب بھی جب یہ ویڈیو وائرل ہو تو آپ بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آپ سنیں، کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے جو یہ کائنات بنائی، دنیا کی تخلیق فرمائی، تو اس میں ایک عالم دنیا ہے، اور ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم آخرت بھی ہے، اور بھی عالم ہے۔ یہ بیسیکلی میں نے یہ تین عالم کا ذکر کیا، عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم آخرت۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو کائنات کی تخلیق فرمائی، عالم دنیا میں اللہ تعالی نے ایک طریقہ، ایک سسٹم، ایک نظام رکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تال میل رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ رہے، اور بالکل غیر منظم نہ ہو بلکہ منظم طریقے سے لوگ اپنی زندگی، چاہے دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو، وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اس میں ہر کام کے، ہر دنیاوی کام کے اسباب رکھے گئے ہیں، اسی لیے عالم دنیا کو دارالاسباب بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو بھوک مٹانے کے لیے آپ کو روٹی، چاول یا کوئی بھی پھل فروٹ یا کوئی بھی چیز جس سے آپ کی بھوک مٹ سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا سبب دنیا میں رکھا ہے، تو آپ کو وہ سبب اپنانا ہوگا اور اللہ پر توکل بھی کرنا ہوگا۔ صحیح توکل کا مفہوم جو علماء نے بتایا وہ یہی ہے کہ اگر وہ اسباب والی چیزیں ہیں تو آپ اسباب کو اپنائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں، اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں بتانا یہ تھا کہ جو چیزیں، اگر ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو جو چیزیں دنیا کی اسباب کے تحت ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وہ اسباب بنائے اس لیے ہیں تاکہ ان اسباب کو بروئے کار لایا جائے، ان کو استعمال میں لایا جائے۔ تو اس کی میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، وہ اس طور پر کہ سبب، جیسے بخار ہو جائے، زکام ہو جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے تو آپ اس کا سبب اختیار کریں گے، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ دوا لیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ اس دوا کو کھا لیں گے۔ سیرپ ہے تو پی لیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو چاہے تو شفا دے دے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ سبب اپنانے کا۔ اسی طریقے سے جو انسان ایک دوسرے کے لیے بہت سارے کام میں معاون بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں اور سبب بنتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کی کچھ مدد کر دیتا ہوں، کسی کام میں ہاتھ بٹا دیتا ہوں، یا آپ میرے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو آپ میرے لیے سبب ہوئے، میں آپ کے لیے سبب ہوا۔ تو کیا آپ مجھ سے یہ بولیں کہ میرا فلاں کام کر دیجئے؟ اگر میری استطاعت میں ہے تو میں کر دیتا ہوں، یہ سبب اپنانا ہوا۔ اور بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیجئے، یہ سبب اپنانا ہوا۔ بیمار پڑ گئے تو دوا لے کر بسم اللہ کہہ کے کھا لیجئے، یہ سبب اپنانا ہوا۔ یہ بات میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ احباب یہ کہتے ہیں
کہ جو غیر اللہ سے، اولیاء اور صالحین سے جو ہم مدد مانگتے ہیں اور اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، ان کو ہم اللہ سمجھ کر نہیں، ان کو اصل داتا یا اصل معطی سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتیں دی ہیں اور ان کو سبب بنایا، تو ہم اخذ بالاسباب کر رہے ہیں، ہم سبب اپنا رہے ہیں۔ تو اس پر کہنا تھا کہ سبب لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، سبب اختیار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کو دوا خرید کر لینی ہوگی اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی، تو یہ سبب اختیار کرنا ہوا۔ آپ بیماری سے شفا کی طلب اگر آپ غیر اللہ سے کریں تو یہ استمداد بالغیر ہے اور یہ مکمل طور پر غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، آپ دولت مانگتے ہیں جو انتقال کر چکے ہیں، آپ ان سے جا کر فریاد کرتے اور کہتے یہ سبب لینا ہوا، اگر یہ طریقہ صحیح ہے تو پھر اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ٹیبلٹ کو نہ کھائیں بلکہ ٹیبلٹ کو کہیں کہ اے ٹیبلٹ میرا بخار ٹھیک کر دو۔ آپ نے کھانا دسترخوان پر سجا دیا اور آپ نے کھانے سے، چاول یا روٹی سے کہا کہ اے چاول اے روٹی، آپ پکارے اسے، خطاب کریں کہ میری بھوک مٹا دو، تو کیا یہ صیغے خطاب کے ساتھ ان سے یہ طلب کرنا کسی طرح عقل مندوں کا کام ہے؟ نہیں، آپ کو سبب اپنانا ہے تو اس طریقے پر اپنانا ہوگا۔ یہاں سبب اپنانے کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، دوا کو آپ لے لیجئے، استعمال کیجئے، تو پھر آپ کو شفا ملے گی۔ اسی طرح جن چیزوں میں ہم لوگوں کا سہارا یا سپورٹ لے سکتے ہیں ان سے آپ سپورٹ طلب کریں، یہ صحیح ہے، مگر اولاد دینا یا کسی کو شفا دینا یا کسی کو دولت دینا یا کسی کو علم دے دینا یہ کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے نیک بزرگوں سے، صالحین سے، اولیاء کرام رحمہم اللہ سے ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ اگر وہ باقید حیات ہیں، ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہماری باتیں سن سکتے ہیں اور ہم ان کا رپلائی، ان کا جواب سن سکتے ہیں، تو ہم ان سے مشورے لیں گے، ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیک ہیں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ یہ ہوا وسیلہ لینا اور یہ ہوا سبب اپنانا۔ وہ اس موقع پر ایک دلیل اور دیتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہیں اور وسیلہ لینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی لیے ہمارا یہ عمل شرکیہ بھی نہیں ہے اور بدعتی عمل بھی نہیں ہے۔ اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، وسیلہ سے مراد یہاں غوث پاک نہیں ہے، وسیلہ سے مراد کوئی بھی پیر نہیں ہے یا کوئی بھی بزرگ خاص کر کے نہیں ہے، بلکہ اس وسیلہ سے مراد تفسیر جلالین میں، تفسیر نصفی میں، تفسیر بیضاوی میں اور کیا کہتے ہیں احکام القرآن للقرطبی میں اور ابن کثیر کی تفسیر میں، اس طریقے سے ڈھیروں تفسیر کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، اس وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں۔ آپ نیک عمل کریں اور اللہ سے مانگ لیں تو یہ وسیلہ لینا ہوا۔ جیسے آپ نماز پڑھ لیں، ذکر کریں، درود پڑھ لیں، اللہ کے نبی کا وسیلہ لینا ہو تو آپ پہلے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر آپ کثرت سے درود و سلام پڑھیں عقیدت و محبت کے ساتھ، پھر اللہ سے مرادیں مانگیں، تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کا بھی وسیلہ لینا ہو گیا، نیک اعمال کا وسیلہ لینا ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی وسیلہ لینا ہوا، اور یہ جائز وسیلہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ورنہ ڈائریکٹ، اسی طرح میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ وقت کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے، جگہ کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے، مگر لینے کا طریقہ چاہیے۔ جیسے وقت کا وسیلہ کس طور پر؟ کئی حدیثوں میں منقول ہے کہ جمعہ کا دن بڑا متبرک دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، یا تو وہ وقت نماز اور خطبے کے بیچ میں ہے یا جب تک یہ خطبہ اور نماز کا وقت چلتا تب ہے، اور کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی حالت میں جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، آپ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کریں،
تسبیح تحمید کریں، تکبیر کریں، تحلیل پڑھیں، پھر درود پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے آپ مرادیں مانگیں تو وہ مرادیں آپ کی قبول ہوگی۔ یہ اس وقت کا وسیلہ لینا ہوا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اے عصر کے بعد کا وقت، اے مبارک وقت میری مراد پوری فرما، تو یہ تو ایک بالکل غلط طریقہ ہوا۔ تو سبب اپنانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی مبارک جگہ ہے، جیسے اس کی ایک مثال وہ جو دلیل میں پیش کرتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے جب بے موسم پھل حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس دیکھا تو انہیں سمجھ آیا کہ جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو یہ مقام مبارک ہے، اور اس مقام پر بیت المقدس میں اگر میں اللہ رب العالمین سے اگر میں طلب کر لوں اولاد کی، اگرچہ میری عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، تو جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ اللہ اس کنڈیشن میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس مکان کو اور اس مقام کو مبارک سمجھا، بابرکت سمجھا، اور دعا قبول کیے جانے کی امید لگی ان کو، تو کیا انہوں نے مقام مریم سے انہوں نے فریاد کی، اے حجرہ مریم مجھے اولاد دے دے، یا اے بیت المقدس کی سرزمین مجھے اولاد دے دے؟ قطعاً نہیں، بلکہ وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اور پھر اللہ سے مناجات کرتے ہوئے اللہ سے انہوں نے اولاد طلب کی، تب اللہ نے اولاد دی۔ تو یہ طریقہ اپنانا ہوا۔ تو ہمارے وہ بھائی لوگ جو وسیلہ کی بات تو کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں وسیلہ کی دو قسمیں، ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ۔ تو وسیلے کو وسیلے کے طور پر لیں۔ اور بس ایک آخری بات اس پر میں یہ عرض کر دوں، وسیلے پہ وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ 3 لوگ بنی اسرائیل کے جو غار میں پھنس گئے تھے، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرو۔ تو وہاں بھی ان کی سمجھ غلط ہوئی۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اپنے نیک عمل کو یہ نہیں کہا اے میرا نیک عمل اس کے وسیلے سے مجھے نکال دے، یہ نہیں کہا، عمل سے نہیں مانگا، بلکہ یہ کہا اے اللہ میں نے جو وہ فلاں نیک کام کیا تھا، تو جانتا ہے اگر میں نے صدق دل سے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے، تو پھر تو اس کی برکت عطا فرما اور ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے یہاں سے اس مصیبت سے باہر نکال دے۔ تو آپ اس طرح کا نیک عمل کریں، مگر مانگے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین سے۔ اس لیے کہ ترمذی کی صاف صاف حدیث ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ او کما قال، جب مدد مانگو اللہ سے اور جب کوئی بھی چیز مانگو تو بھی اللہ سے۔ اس حدیث کا ایک ایسا وہ رد پیش کرتے ہیں نا جس سے کوئی بھی عقل مند شرما جائے گا۔ اس پر میں ایک نقطے کی بات بیان کر دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہو یا بدعت ہو تو پھر اپنی بیوی سے کھانا کیسے مانگتے ہیں، اپنی بیوی سے دنیا کی چیزیں کیسے مانگتے ہیں؟ یہ بھی مانگنا غلط ہو جانا چاہیے، وہ بھی آپ اللہ ہی سے مانگیں۔ اس پر میں یہ کہوں گا میرے پیارے بھائیو، فقاہت آپ کے اندر کافی زیادہ ہے اور آپ فقہ میں زیادہ آگے بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس حدیث میں یعنی فقہ الحدیث کے نام سے آپ غور کیجئے اور آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ جب مانگو تو اللہ سے اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے، تو اس طلب کرنے اور مانگنے کا مقصد دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو یہ ہوگا کہ دنیاوی سبب والی چیزیں مانگنا یعنی جو بندے کی قدرت میں ہے، یا پھر ایک ایسی چیزیں مراد ہوں گی جو بندے کی قدرت میں نہیں ہے۔ آپ جو مثال دیتے ہیں کہ بیوی سے مانگنا یہ بھی غلط ہونا چاہیے، اس پر میں یہ بولتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس زمانے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی اسی زمانے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر گئے اور فرمایا عائشہ کھانے کا کچھ ہے تو لاؤ، حضرت عائشہ سے مانگا۔ تو کیا آپ محسن کائنات رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر صحابہ کو مانگنے سے منع کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے مانگتے ہیں؟ ایسا دو رخہ عمل اللہ کے نبی کا نہ تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد اس حدیث سے یہ ہے
کہ جو چیزیں بندے کی قدرت میں نہیں ہیں وہ چیزیں ان سے نہ مانگو. اور یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ سببی چیزیں خود اللہ کے نبی نے بھی طلب کی مانگی ہیں, تو سببی چیزیں مانگ سکتے ہیں, باقی جو غیر سببی چیزیں ہیں وہ نہیں مانگ سکتے ہیں. وہ قبر میں جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے, اور وہ ان سے ایسے مانگتے ہیں جیسے کہ وہ ان کی بات سن رہے ہیں. نہیں تو ان کا موقف یہ ہے, دیکھیے یہ کچھ بنیادیں ہوتی ہیں جن بنیادوں پر پھر تاج محل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ بحث تو کافی پھر لمبی ہو جائے گی کہ وہ یہ مردہ مانتے ہی نہیں, مردہ نہیں مانتے, وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے, اور اس طور پر زندہ ہے کہ باہر کی ساری آوازیں ان تک پہنچتی ہیں. بلکہ وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جیسے غوث پاک کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی صاحب زندگی میں جب وہ غوث پاک زندہ تھے اور ایک مجلس واعظ میں تھے, تو ایک صاحب کہیں کشتی میں ڈوب رہے تھے, تو غوث پاک تقریر کرتے کرتے اچانک ان کی آستین بھیگ گئی. مریدین نے پوچھا تو بتایا کہ میرا فلاں مرید کشتی میں ڈوب رہا تھا یا ان کی کشتی ڈوب رہی تھی, ایسے کچھ واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہاتھ لگایا اور ان کو بچا لیا. تو وہ اس طرح کی چیزیں مانتے ہیں. تو وہ اور انتقال کے بعد بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور باہر آ کر تصرف کرتے ہیں. تو یہ بنیاد ہی ان کی ایسی ہے, اور اس بنیاد پر پھر کلام کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے. آپ نے اس مسئلے میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کیا؟ کن دلیلوں نے آپ کو اس عقیدے سے نجات دلائی؟ دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے میں یہ صاف کر دوں, چاہے ہمارے بریلوی بھائی لوگ ہوں یا دیوبندی ہوں یا پھر اہل حدیث کے لوگ ہوں, سب سے پہلے بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیب نہیں بے شمار غیبوں کا علم تھا. اس پر ایمان رکھنا ہوگا, چاہے اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. اگر یہ ایمان نہیں ہے وہ دین سے خارج ہو جائے گا. یہ سمجھ کا پھیر ہے. میں نے کیا کہا؟ ایک غیب نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے شمار غیبوں کا علم اللہ نے دیا تھا, جس کا ہمارا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ورنہ یہ بتائیے, جنت ہم نے دیکھی نہیں, جنت کی بہاریں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں, جنت جہنم کی دردناک سزائیں ہم نہیں جانتے ہیں, قبر میں کیا حالت گزرتی ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. تو عالم برزخ, عالم آخرت اور اسی طریقے سے دور دراز کی بہت ساری خبریں جو صحیح احادیث میں موجود ہیں, منقول ہیں, وہ غیبی خبریں ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا, علم لدنی, وہ تو غیبی علم ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیبوں کا علم تھا, ایک نہیں بے شمار غیبوں کا علم تھا. اگر آپ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ اللہ کے نبی کو غیبوں کا علم نہیں تھا, تو پھر آپ جنت کس کے کہنے پر مانتے ہو؟ قبر کا عذاب کس کے کہنے پر مانتے ہو؟ اللہ کے نبی گزرے, قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا, وہ بھی تو غیب ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو غیبی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں. تو غیبی چیزوں کا, جس کو غیوب بولتے ہیں یا مغیبات بولتے ہیں, یعنی بہت ساری غیبی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اپنے سارے نبیوں کو علم دیا, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا. اس میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے صرف یہ بولنا کہ غیب کا علم تھا یا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ایک غیب نہیں بے شمار غیبوں کا علم تھا. اب رہ گئی یہ بات ایک مطلق کہ غیب کا علم تھا یا نہیں. تو یہ میں نے تفصیل اس لیے کر دی کہ ہمارے اہل حدیث میں بھی بہت سارے نوجوان یا نوجوان علماء اس چیز کو سمجھنے میں وہ کوتاہ دست ہیں, اور وہ نافہمی کی وجہ سے وہ دھڑلے سے کبھی کبھی انکار کر بیٹھتے ہیں, اور ان پر سخت حکم لگ جائے گا. تو غیبی چیزوں کے علم سے انکار نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ شریعت ہی آپ کی ختم ہو جائے گی, دین ہی مٹ جائے گا. ہاں یہ
کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیبی چیزیں جاننے کا اتنا پاور اللہ نے دے رکھا تھا کہ آپ جب چاہیں دور کی چیزیں، چھپی ہوئی چیزوں کو آپ کہیں بھی رہ کر دیکھ لیں اور کسی کو بتا دیں؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عالم میں کہیں بھی کوئی چیز پوشیدہ ہے، اللہ کو کسی نے کوئی علم نہیں دیا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی نظروں سے کوئی بھی چیز کسی ایک آن کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو کیا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظروں کے سامنے پوری دنیا ہے اور ہر وقت ہے، چاہے رات ہو، دن ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، اور پوری زندگی میں ہے؟ یعنی شروع سے لے کر کے آخر کی زندگی تک اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے پوری کائنات تھی۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شروع زندگی سے لے کر آخر کی زندگی تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر کے سامنے پوری کائنات جھلک رہی تھی اور بالکل بے پردہ پوری کائنات نظر آتی تھی، یا جب چاہے آپ پردہ اٹھا کے بول سکتے تھے، اگر اس طرح کے علم غیب کا دعویٰ ہے تو غلط ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بریلویوں کا بھی یہ دعویٰ نہیں۔ بتاتا ہوں، ہمارے ایک استاذ ہیں مفتی نظام الدین صاحب، بڑے محقق ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی احادیث صحیحین، اس میں اس ٹاپک پر سب سے پہلے انہوں نے 1.5 یا 2 لائن کی عبارت میں اس کو صاف کر دیا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بے شمار یا کثیر، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، غیبی چیزوں کا علم دیا۔ ہاں، بریلوی مکتب فکر میں بھی بہت سارے نوجوان علماء یا کچھ عمر دراز علماء بھی جن کی تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی، وہ اسٹیج میں یا جمعہ کے ممبر پر یا اپنی کتاب میں وہ کچھ ایسی باتیں ہو سکتا لکھ گئے ہوں۔ اسٹیج پہ تو میں نے بارہا ایسا سنا ہے اس طرح کہتے ہوئے، تو یہ ان کی نادانی ہے، ان کو خود اپنا موقف نہیں معلوم ہے۔ ہاں، وہ لوگ خطا کہاں کرتے، یہ بریلوی میں بھی یہ نہیں ہے پوری زندگی تک، بلکہ جن کو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہوں نے فتح رضیہ میں بھی اس چیز کو صاف کیا ہے کہ مکمل شروع سے لے کر کے آخر تک پوری کائنات نبی کے سامنے تھی، ایسا نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کی آخری عبارت ہے نا فتح رضیہ میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ساری چیزوں کا، یہ علم قرآن کے ذریعے دیا گیا، اور قرآن 23 برس میں پورا ہوا، تو اللہ کے نبی کا علم بھی 23 برس میں پورا ہوا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا احمد رضا خان کے نزدیک بھی پوری زندگی میں ایک علم غیب یکبارگی نہیں دیا گیا تھا۔ تو جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ غلط بیان کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ بریلوی موقف اس میں کیا ہے کہ وہ یہ غیبی چیزوں کا علم دیے جانے میں تو اہل حدیث بھی متفق ہے، اگر نہیں ہے تو وہ خطا پر ہے، چونکہ غیبی چیزوں کا علم دیا گیا، وہی ہمارا دین ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ہر آن، ہر لمحہ جب اللہ کے نبی چاہیں اپنی مرضی سے دور کی چیز بتا دیں، دور کی چیز دیکھ لیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی سوال ہوتا دور کی چیز کے بارے میں، پھر اللہ چاہتا تو اللہ پردے ہٹا دیتا یا اس چیز کو قریب کر دیتا، پھر آپ جواب دیتے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ غیبی چیزوں کا اللہ نے علم دیا۔ مگر یہ کہنا کہ جب غیبی چیزوں کا علم دیا گیا، جو ہمارے بریلوی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جب غیبی چیزوں کی جانکاری تو دی گئی نا، تو اسی کو ہم یہ نام دے دیتے ہیں کہ غیب جانتے ہیں، یعنی غیبی چیزیں جانتے ہیں۔ تب تو پھر یہ اب نام کا جھگڑا ہو گیا، یہ نام کا جھگڑا ہوا، چونکہ غیبی چیزوں کا علم یہ سب کو ماننا پڑے گا جو بھی مسلمان ہے۔ نام کا جو جھگڑا ہوا، تو اس پر میں ایک حل بتاؤں کہ اللہ کے نبی کو یہ کہنا کہ آپ غیب جانتے ہیں یا جانتے تھے، یہ نام دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ بخاری کی شرح لکھنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر
اس چیز کو مکروہ بتایا. اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر اس طرح کا نام دینے سے منع کیا. اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے فیض القدیر جو جامع صغیر کی شرح ہے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے تجلا لہو کل شیء یا فعرفت جو ترمذی کی ایک حدیث ہے غیبی چیزوں کے علم سے متعلق, اس کی تشریح کرتے دوران انہوں نے بڑی اچھی تحقیق پیش کی. ان تینوں کتابوں کے بارے میں تینوں کتابوں کی عبارت کے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کثیر بے شمار غیبی چیزوں کا علم دیا گیا, مگر پھر بھی ان کو غیب کے نام کے ساتھ موسوم کرنا, یعنی یہ کہنا کہ آپ غیب جانتے تھے, یہ ممنوع ہے, مکروہ ہے ان تین بڑے علاماؤں کی تحریر کی روشنی میں. اور اتفاق سے یہ تینوں علامہ ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے, وہ ان عبارتوں کو دیکھ لیں. ایک دوسرا مسئلہ ایصال ثواب کے متعلق کہ کون سی صورتیں اس کی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے چیزوں سے ایصال ثواب لیا جاتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ایصال ثواب کے بارے میں چند صورتیں آئی ہیں جن میں سے میں ایک بطور خاص بیان کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے پر کافی ترغیب دی ہے کہ آپ اپنے اموات کی طرف سے اور جو بھی اموات اقارب میں ہو یا اجانب میں ہو ان کو ایصال ثواب کے لیے آپ مال صدقہ کر سکتے ہیں. آپ مال صدقہ کریں, ان کو ثواب ملے گا. مگر اس اچھائی کے ساتھ اس کو شاید فالو کم ہی کیا جاتا ہے, اور زیادہ کس کو فالو کیا جاتا ہے, ایک قرآن خوانی, یعنی قرآن مجید کی چند آیتوں اور چند سورتوں کو پڑھ کر یا ایک ختم قرآن پڑھ کر کے میت کے نام پہ بخش دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو میں بتاؤں کہ جو بریلوی مکتب فکر میں ان کی عوام میں جن میں نے کافی عرصہ گزارا, شاید باید کہیں پر اچھا ماحول ہوگا, ورنہ اکثر مقامات پر جو قرآن خوانی ہوتی ہے وہ فکس ریٹ کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ختم پر اتنا یا ایک سورہ یا ایک پارے پر اتنا دینا پڑے گا, تبھی اتنا پڑھا جائے گا. تو یہ پیسے کی بات جو ہو جاتی ہے, دیکھیے قرآن پڑھنے پر ثواب اس وقت ملے گا جب دنیا کی کوئی بھی دنیا کمانے یا اس طرح کی کوئی لالچ کیے بغیر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے اس کا کلام سمجھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. پھر ایک بات یہ بنتی ہے کہ آپ وہ ثواب دوسروں کو ٹرانسفر کریں جیسا کہ وہ کہتے ہیں. تو یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہوا ان میں. لیکن جب پیسے کی بات کر لیں گے تو کیا ثواب اس پڑھنے والے کو ملا, اور اگر اس کو نہیں ملا تو اس نے میت کو پہنچایا کیا؟ اب سنیے, بہار شریعت جو صدر الشریعہ امجد علی ان کے کتاب ہے جو بریلوی مکتب فکر میں شاید ہر مدرسے میں, تو بہار شریعت میں یہ مسئلہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر پیسے کا لین دین ہوا, بات چیت ہو گئی, تو اس قرآن خوانی کا ثواب پڑھنے والے کو ملا ہی نہیں, میت کو پہنچنے کی بات تو دور ہے. تو اب بتائیں ہمارے وہ بھائی لوگ, وہ مولانا لوگ جو اپنے بہار شریعت کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں مگر اس مسئلے پر عمل نہیں کرتے ہیں, اور وہ پیسے لے کر کے وہ چہارم میں قرآن پڑھتے ہیں, 40واں میں پڑھتے ہیں, تیجا میں پڑھتے ہیں, کیا کیا بہت ساری چیزوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور بخشتے ہیں. آپ کو خود ثواب نہیں ملا, آپ نے کیا پہنچایا؟ میں تو کھل کر یہ بولتا ہوں کہ جتنے لوگ پیسے کی بات کر کے قرآن پڑھتے ہیں اور ثواب پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, یہ اہل خانہ سے اور ان میتوں سے وہ دھوکہ کا کام کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے ایک فتویٰ بتا دو فتح رضویہ سے. اعلیٰ حضرت جن کو کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان, انہوں نے تو اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہہ دی
کہ المعروف کل مشروط، کہ کہیں پر آپ پیسے کا لین دین مشہور ہے کہ قرآن پڑھنے پر پیسہ ملتا ہے، مطلب 500 روپے پر پارا یا پھر ایک ختم پر ملتا فکس ہے. آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی، دعوت ملی، آپ جا کر پڑھ دی، تو اعلیٰ حضرت کے کہنے کے مطابق اس چیز کا بھی ثواب پڑھنے والے کو بھی نہیں ملے گا اور میت کو بھی نہیں پہنچے گا. تو ہمارے جو بھی بریلوی بھائی اس طرح کی قرآن خوانی کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنے ہی اکابر، اپنے ہی علماء کے ان فتاوے پر عمل کرنے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے. کیا مسلکی وابستگی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس سے کیسے بچا جائے؟ مسلکی وابستگی کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلک سے جڑے، جیسے مسلک بریلویہ سے جڑے یا مسلک اہل حدیث سے یا مسلک دیوبندیہ سے، یا پھر آپ نے کسی فقہی مذہب کو اپنایا، فقہ حنفی ہو یا فقہ شافعی، حنبلی، مالکی، کوئی بھی فقہ آپ نے اپنایا، تو فقہی مذہب اپنائے یا پھر یہ کہ آپ یہ سب اعتقاد کے معاملات کے معاملے میں کوئی آپ مسلک اپنائے. تو مسلک بولے یا مذہب بولے، اگر آپ نے دیکھیں کسی عالم کو ماننا، اس پر میں صاف کر دوں کہ کسی عالم کو ماننا ضروری ہے، چاہے آپ ایک کو مانیں یا 10 کو مانیں، کسی نہ کسی کو آپ کو ماننا پڑے گا. یہ ہم سب کے لیے بول رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے آج کتنے پرسنٹ میں لوگ ہیں؟ نہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اردو پڑھنے والے بھی لوگ زیادہ تعداد میں نہیں ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک عام حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو جانکار لوگ ہیں، دین کے مسائل جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے آپ ان سے پوچھ لیجیے. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں اور کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. تو جو نہیں جانتے ہیں وہ اپنے دینی مسائل اپنے بڑوں سے پوچھ لیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں چھوٹے قد کے صحابہ بڑے قد کے صحابے سے پوچھتے تھے. کبھی کبھی علم کے معاملے میں بڑے صحابی جو عمر میں بڑے تھے مگر علم میں چھوٹی عمر کا صحابی اگر زیادہ ہے تو وہ ان سے بھی پوچھتے تھے. تو ایک دوسرے سے پوچھ کر کے دینی مسائل جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے. اس لیے مکمل یہ کہنا کہ کسی عالم کو نہیں ماننا چاہیے، یہ بے جا باتیں ہیں. عالم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اعتماد کرنا اور ان سے مسائل سیکھنا اور عمل کرنا. ایک بات. تو اسی تناظر میں اگر کسی فقہی مذہب کو کوئی اپنائے اسی آیت کے تحت یا کوئی مسلک اپنائے اور اس کے سمجھ کے اعتبار سے اگر اس مسلک اور مذہب میں خیر ہے اور انہوں نے بھلائی والی چیزوں کو لیا تو پھر یہ مسلک کی وابستگی یا مذہبی وابستگی یہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ کب بنتی ہے؟ جب وہ متشدد ہوتے ہیں کہ مثلا ان کو لاکھ حدیث پڑھ کر سنا دیجئے، آیتیں بتا دیجئے، مگر وہ اپنے اس عالم کے قول پر ہی اٹل رہیں گے. جیسے میرے ساتھ جو کچھ حادثات ہوئے کہ میں نے کئی موقع پر کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ میں جب بحیثیت باحث رہوں یا میں بحث کرنے والے کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو اور میں قرآن سے یا حدیث سے دلیل دے رہا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ آپ مجھے اگر مطمئن کرنا چاہیں تو آپ قرآن سے یا حدیث سے اسی کے بالمقابل جواب لائیں یا آپ ایسی تشریح کریں جو حلق سے اتر جائے. مگر بہت سارے ہم سے جو بڑے احباب تھے اس میدان میں انہوں نے مجھے اس طرح کے جوابات کئی مرحلے پر دیے کہ آپ کی تحقیق ٹھیک ہے، آپ داد و تحسین کے مستحق ہیں، مگر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو بڑے نہیں ہو گئے ہو، اعلیٰ حضرت سے زیادہ آپ ذہین تو نہیں ہو. یہ انداز مجھے غلط لگا. جب میں آیت پڑھوں یا حدیث پڑھوں یا صحابہ کی بات پیش کروں
اور آپ کے پاس سے جواب نہ بنے تو آپ شخصیت پہ آ گئے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ دین اسلام کے سارے احکام کا علم صرف بڑی عمر کے لوگوں کو دیا گیا، یا جو پہلے گزر گئے صرف انہیں کو سارا علم دیا گیا؟ اگر ایسا ہوا رہتا تو پھر زمانے میں ایسا نہ ہوتا کہ ایک محقق کا انتقال ہوا، بعد میں ایک محقق آئے، انہوں نے رد کیا. خود علامہ شامی جن کی کتاب فتاوی شامی ہے، انہوں نے بہت سارے مسائل میں پچھلے علماء پر رد کیا. خود جن کو وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہوں نے پچھلے گزشتہ بہت سارے علماء کی تحقیقات کا رد کیا. تو کیا اعلیٰ حضرت ان سے بڑے ہو گئے؟ نہیں. علم کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چھوٹے سے بھی وہ بات ظاہر کر دیتا ہے جو بڑے سے ظاہر نہیں کرتا ہے. اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو اس لیے اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. رفع یدین کا ایک مسئلہ، شاید اس کے ایک سوال بھی ہے کہ رفع یدین کے بارے میں ایک دوسرا پوائنٹ جو سمجھنے کے لیے قابل غور ہے. سچی بات یہ ہے کہ رفع یدین پر دونوں موقع پر حدیث موجود ہے. رفع یدین کرنے پر بھی اور نہ کرنے پر روایتیں موجود ہیں. مگر جو ہمارے علماء احناف ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ علماء احناف بولے تو دیوبندی بھائی لوگ بھی ہیں اور بریلوی بھائی لوگ بھی ہیں. تو علماء احناف کا کہنا یہ ہے کہ جو رفع یدین والی حدیثیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہے. تو صحیح، مگر وہ منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں. اور جو رفع یدین کو چھوڑنے والی حدیث ہے، یہ بعد میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور حدیث فعلی ہے. تو اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ان کا یہ موقف ہے. تو وہ اس استدلال میں میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس استدلال میں بد نیت ہیں. بد نیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ وہ استدلال میں خطا کار ہے. خطا کار اور ہر مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے. تو اس پر میں یہ کہوں گا کہ منسوخ قرار دینا کسی روایت کو، اس کی کچھ پروسیس ہے. علم ناسخ اور منسوخ میں اس کے کچھ گرامرز اور کچھ اصول اور ضابطے ہیں. میں اس ڈیٹیل اور تفصیل میں نہ جا کر میں ایک اہم نقطہ بتا دوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو رفع یدین کی حدیث منقول ہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے، اس حدیث کو روایت کرنے والے بطور خاص دو لوگ. ایک نافع مدنی جو عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، تقریباً ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. اور ایک ان کا بیٹا سالم، ان کے بیٹے کا نام تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے. تو ان کے بیٹے جو سالم تھے اور ان کا ایک آزاد کردہ غلام نافع، ان دونوں نے اپنے باپ اور اپنے آقا کے رفع یدین والے عمل کو نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر جب نماز پڑھتے تو رفع یدین کرتے. جن جن مقامات کی بات ہے ان مقامات کی صراحت. اور پھر عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. تو اس حدیث کو جو ہمارے علماء احناف منسوخ قرار دیتے ہیں وہ ایک روایت ہے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ بھی عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں. یہ ایک علمی بحث ہے، ہمارے علماء جب سنیں گے سنجیدگی سے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. امام مجاہد کی ایک روایت ایسی ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح. وہ رہتے تھے مکہ میں، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ انہوں نے رفع یدین شروع میں کیا، باقی میں رفع یدین نہیں کیا. یہ کس نے نقل کیا؟ امام مجاہد جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں. اور یہ حدیث شرح معانی الاثار میں موجود ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے. تو اب ایک ہی شخص ہے عبداللہ ابن عمر، ان کا بیٹا بتا رہے ہیں کہ میرے ابو نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کا آزاد کردہ غلام کہتے کہ میرے آقا رفع یدین کرتے تھے، اور ان کا ایک شاگرد مجاہد کہتے کہ رفع یدین کے بغیر میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب یہ جب روایتوں میں اختلاف کی بات آ گئی
तो उसूल हदीस को बरूए कार लाते हुए एक इल्मी बहस ये छिड़ती है कि किस रिवायत को तरजीह दी जाए, किसकी रिवायत को ज्यादा मजबूत तस्लीम की जाए। इस पर मैं बताना चाहूंगा कि आप पस मंजर देखिए कि इमाम मुजाहिद रहते थे मक्का में, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रहते थे मदीने। ये मक्का उमरा और हज के लिए जाते रहते थे हर साल। तो उस दौरान इमाम मुजाहिद की मुलाकात भी होती थी और कुछ सफर में भी साथ में रहे होंगे, मगर इमाम मुजाहिद जो अब्दुल्ला इब्न उमर से हदीसें रिवायत करते थे तो रिवायत करने में वो मुकिल यानी बहुत कम रिवायत करते थे और इनके साथ भी बहुत कम रहते थे इस उस्ताद के साथ। मगर अब्दुल्ला इब्न उमर जो शेख थे, वो उस्ताद थे, इनके साथ सबसे ज्यादा कौन से तालिब शागिर्द थे? उनका बेटा और उनका गुलाम, आजाद करदा गुलाम नाफे, ये लोग ज्यादा इनके साथ रहते थे। तो आपको अगर किसी उस्ताद के 3 तरह के शागिर्द हों, यानी 2 तरह के शागिर्द एक बात बोल रहे हो, 2 शागिर्द और एक शागिर्द अलग तरह की बातें बोल रहे हो, तो आप यही देखेंगे कि ज्यादा उनके साथ कौन से शागिर्द रहते हैं, फिर आप उसी की बात को बावजन करार देंगे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे सालिम अपने बाप को घर में आखिर जिंदगी तक रफेदन करते हुए उन्होंने देखा, यहां तक कि उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। उसके बाद सालिम ने यह हदीस बयान की कि मेरे अब्बू नमाज पढ़ते थे रफेदन के साथ, तो अगर अब्दुल्ला इब्न उमर रफेदन को छोड़ दिए होते तो उनके घर में साथ में रहने वाला बेटा सालिम को पता नहीं चलता और उनके आजाद करदा गुलाम नाफे को पता नहीं चलता, जो हमेशा साथ में रहे और घर के आदमी हैं। वो लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रफेदन करते थे। और जो दूर के शागिर्द जो मक्का में रहते थे, कभी कभार साथ होते थे, वो रिवायत कर रहे हैं कि मैंने बगैर रफेदन के नमाज पढ़ते हुए देखा। तो मजबूत रिवायत कौन सी हो रही है, यह हमारे तारीन और नाज़रीन सामईन देखकर फैसला करेंगे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस मामले में मुकिल बिल रिवाया और मुक़सिद बिल रिवाया का जो उसूल है, इसी तरह मुलाजिम सोहबत और मुकिल सोहबत, इस तरह के जो उसूल है हदीस में, इन उसूलों के तहत मेरे नजदीक ये मौक़िफ़ राजे है कि अब्दुल्ला बिन उमर का अमल जो सालिम ने रिवायत की और नाफे ने रिवायत की, यही ज्यादा कवी है, यही ज्यादा राजे है, इसलिए रफेदन करना चाहिए। तो इस तरह का इस्तेदलाल में फर्क होता है और खताएं होती है। आपने किन किताबों के मुताला या किन उलमा को सुनकर अपनी फिक्र में तब्दीली महसूस की? मेरे अंदर जो तब्दीली महसूस हुई, सच्ची बात यह है कि मुझे अहले हदीस से और अहले हदीस के उलमा से काफी नफरत, मैं इनकी तहरीरों से मुतासिर नहीं, और अहले हदीस होने का ऐलान भी कर दिया मैंने, मगर मैं इनसे मुतासिर नहीं था। इसीलिए मैंने पहले ही ऐलान में कहा था कि मैं अहले हदीस हुआ किसी अहले हदीस के मदरसे से पढ़कर नहीं या किसी अहले हदीस आलिम से मुतासिर होकर नहीं, अलबत्ता मेरे अहले हदीस होने का मतलब कि मैंने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी हैं, उन हदीसों से मुतासिर होकर, और जो कुरान की आयतें पढ़ी हैं, तफसीरें पढ़ी हैं, उन चीजों से मुतासिर होकर, और बहुत सारे अकायद और आमाल जिनमें मुझे इशारा मिला कि हमारे पुराना मौक़िफ़ जो है ये कमजोर है, वो मुझे समझ में आया। फतहुल कदीर मुहक्किक अलल इत्लाक़ अल्लामा इब्नुल हमाम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, हिदायत की शरह है, उस किताब को पढ़कर, और इब्ने नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह हनफ़ी के बड़े आलिम थे, उनकी किताब अल बहरुर राइक़ को पढ़कर, इन किताबों को पढ़ करके मेरे अंदर ज्यादा फिक्री तब्दीली आई, इसलिए कि ये किताबें मेरे घर में मौजूद भी हैं। मैं बहुत पहले इन किताबों को खरीद चुका था और अच्छे खासा में मुताला करता था। तो यहां तक कि इब्ने नुजैम मिस्री की एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, मैं सामीन के नजर कर दूं कि उन्होंने ये कहा आइम्मे अरबा की फिक्र को सामने रखते हुए कि हमारा अकीदा चूंकि ये है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मासूम है, बाकी कोई इमाम मासूम अनिल खता नहीं है। ये और बात है कि अल्लाह ताला किसी को खता से महफूज रख दे,
یہ الگ بات ہے، مگر عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی معصوم ہیں، امام لوگ معصوم، علماء معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہو سکتی۔ تو اس عقیدے کے تحت انہوں نے ایک چیز بتائی، بہت اچھی چیز۔ انہوں نے کہا، علامہ ابن نجیب مصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمیں اپنے فقہ حنفی میں جو احکام ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان میں ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے احکام صحیح ہیں، ہمیں اس بات پہ یقین ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ یہ احتمال بھی رکھنا ہوگا، یعنی اتنا گمان بھی رکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان یا کچھ مسائل میں شافعی فقہ مضبوط ہے، یا حنبلی فقہ مضبوط ہے، یا پھر مالکی فقہ مضبوط ہے اور ہمارا فقہ حنفی کمزور، یعنی اس کا بھی ایک پوائنٹ رکھنا ہوگا، یعنی غلطی کا امکان ہے۔ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ تاکہ وہ عقیدہ صاف ہو جائے، ورنہ اگر آپ یہ گنجائش نہیں رکھیں گے اور آپ 100% یقین کر لیں گے اپنے امام کے بتائے ہوئے سارے مسائل پر، تو کہیں نہ کہیں آپ کا وہ عقیدہ مجروح ہو رہا ہے کہ معصوم صرف نبی۔ اور میں اس میں علل اعلان میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ دھرتی پر ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اتنا تو ضرور مانتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد اب تک جو میری جانکاری ہے، جتنے علماء اور فقہ پیدا ہوئی، سب میں سب سے بڑے 4 امام پیدا ہوئے، اس لیے دنیا بھر میں ان کے فالوورز بہت۔ انہوں نے جتنے مسائل پر ریسرچ پیش کیا، جتنے تحقیقات پیش کی، اب تک اس کا آدھا بھی کسی نے پیش نہیں کیا، مگر پھر بھی ان 4 مذاہب میں کوئی بھی فقیہ یا امام ایسا نہیں ہے جن کی ساری باتوں میں ان کے مقلدین خود عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو حنفی علماء یا حنفی عوام یا طالب علم ہیں، ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ کیا حنفی مقلدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تو کہلاتے ہیں، کیا ان کے سارے احکام، ان کی ساری تحقیقات، یعنی ان کے سارے اقوال یا سارے آراء پر وہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ خود امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ان کے جو بڑے 2 چہیتے شاگرد تھے اور بڑے قابل شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو صاحبین کہتے ہیں، اپنے استاذ کی موجودگی میں اپنے استاذ سے مخالفت کرتے تھے، اپنی الگ رائے رکھتے تھے، اور کچھ رائے میں تو اتفاق ہو جاتا تھا اور کچھ رائے میں بالکل اٹل قائم رہتے تھے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ زندگی بھر وہ ایک مسئلے میں اپنی ایک رائے رکھے تھے کہ نماز میں فارسی زبان میں قرآن مجید پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر ان کے یہ 2 شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اس بات کے ہمیشہ منکر رہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں پڑھیں گے قرآن۔ پھر ہوا کیا؟ یہ اختلاف چلتا رہا۔ انتقال سے 3 دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق سے اور اپنے موقف سے رجوع کیا، اور جو ان کے شاگردوں کا موقف تھا اسی موقف کی تائید کی۔ اس کے بعد فقہ حنفی کلیئر ہو کر سامنے آ گیا۔ اسی لیے اب آج کے ڈیٹ میں فقہ حنفی میں یہ راجح ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں قرآن جائز نہیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ اختلاف اس وقت بھی تھا۔ پھر تقریباً 50% مسائل ایسے ہیں کہ صاحبین نے، ان 2 بڑے شاگردوں نے اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے اختلاف کیا، عمل نہیں کیا۔ اور آج بھی ہمارے تمام علماء احناف اور حنفی مفتیان جانتے ہیں، دارالاسلام میں جو اصول پڑھائے جاتے ہیں کہ کیا جتنے بھی مفتاب اقوال ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے ہیں؟ نہیں، اس میں بے شمار اقوال ایسے ہیں جو صاحبین کے اقوال۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بھی اس بات کو سمجھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں بالکل صحیح نہیں تھی، کچھ باتوں میں ان سے بھی اجتہادی خطا ہوئی۔
मगर ये इसमें भी वो सवाब के मुस्तहिक हैं, एक अजर पाएंगे। तो इज्तिहादी खता तो हुई। तो आप फिर ये मान लेते हैं कि जब वो इख्तलाफ वहां हुआ और भी इमामों से हुआ, जब आपने इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़कर इमाम अबू यूसुफ का कौल ले लिया, इमाम मोहम्मद का कौल ले लिया, मैंने अगर रफ़ेदैन के मसले में इमाम शाफी का कौल ले लिया तो फिर नाराज क्यों होते हैं? फिर ये हदबंदी क्यों लगाते हैं कि आप अगर इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ेंगे तो साहिबैन की हद तक ही रहना होगा, या अपने उलमा के दरमियान ही रहना होगा। कुरान मजीद में साफ साफ है, फस्अलू अहल ज़िक्र, जो इल्म वाले हैं, फिक़्ह वाले हैं, उनसे आप पूछ लीजिए मसाइल। क्या इमाम अबू हनीफा फकीह थे? यकीनन फकीह अज़ीम थे। तो क्या इमाम शाफी नहीं थे? इमाम मालिक नहीं थे? इमाम अहमद इब्न हम्बल नहीं थे? ये सब भी फकीह थे, ये सब भी दीनदार आलिम थे। तो क्यों हम उनसे नहीं पूछ सकते? अगर आपने हक को और सही बात को इन 3 इमामों में मुक़य्यद कर दिया है और खास कर दिया है, तो मेरा एक एतराज ये होगा कि आपके उसूल में, उसूल फिक़्ह में बताया जाता है कि जो चीजें नस में आम है उसको खास नहीं कर सकते, जो मुतलक है उसको मुक़य्यद नहीं कर सकते। अहल ज़िक्र में तमाम फुक़हा शामिल। आप अपने ऐब में हनफिया ही की बात करते हैं आप, और बल्कि मुझे तो एक मसला ये भी मालूम है कि जब एक मसला आया कि जिस औरत का शौहर गुम हो जाए, लापता हो जाए, तो वो औरत दूसरी शादी कर सकती है या अपने उसी गुमशुदा शौहर का इंतजार करते करते वो अपनी रंगीन जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर, अपनी जिंदगी को वीरान कर, या दूसरी शादी रचा सकती है? इस मसले में हनफी मजहब को छोड़कर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल को उसी वक्त के उलमा अहनाफ ने ले लिया। और वो क्या है? वो एक प्रोसेस, एक तरीका है जिसके तहत 4 साल की मुद्दत बनती है। तो उसमें मुकम्मल तौर पर इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इन तीनों अइम्मा के अक़वाल को छोड़कर इमाम मालिक के कौल को लिया। जरूरत पड़ने पर आपने तो लिया। मेरे नजदीक जब तहकीक से रफ़ेदैन साबित हो गया, मैंने इमाम शाफी के कौल को फॉलो कर लिया। इसमें दिक्कत क्यों? अगर दिक्कत हो रही है तो पता चला कि आप अपनी मसलकी या मजहबी वाबस्तगी में मुतशद्दिद है, और यही तशद्दुद दीन की राह में रुकावट है, कांटा है। इसी पे मैं खड़ा। बाकी उलमा से पूछें, उलमा से जुड़े रहें, इसमें कोई ऐसी की बात नहीं। अहले हदीस भी जुड़े हुए, अहले हदीस के लोग भी, नौजवान उलमा भी अपने किबार उलमा से मसाइल पूछते हैं। लेकिन अगर अहले हदीस का भी कोई आलिम अगर बहस के दौरान अगर वो किसी बड़े आलिम का फतवा बतौर दलील या हुज्जत पेश करता है तो वो भी उसी तरह खताकार है मेरे नजदीक, जैसा कि मुतशद्दिद मुक़ल्लिद खताकार। तहकीक के बाद आपको कौन सी मुखालफतों का सामना करना पड़ा? उस पर आपने कैसे साबित कदमी इख्तियार की? बाज़ लोग कहते हैं कि आप बरेलवी नहीं थे बल्कि पहले से अहले हदीस थे। ये गलत बात है, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। मैं कितना मुतशद्दिद बरेलवी था और कितना कट्टर था। हमारे जलालगढ़ के आसपास और जितने पंचायत हैं, जितने महल्ले हैं, सबको बखूबी पता है कि मैं कितना मुतशद्दिद था। कितनी बार मुनाज़रे की बात आई और कभी खतो किताबत भी किया गया, और स्टेज से मैं अहले हदीस की कितनी मुखालफतें करता था, ये सबको पता है। अब अगर किसी ने ये बात उड़ाई है कि मेरा घराना या मेरा खानदान पहले से अहले हदीस था, तो ये गलत। अलबत्ता मेरा एक चचा, एक छोटे चचा, वो शुरू ही से अहले हदीस मदरसे में उन्होंने कुछ पढ़ाई की थी और वो अहले हदीस मस्जिद में नमाज पढ़ते। मगर उसके बाद आप ये अंदाजा लगाएं कि हमने हमारे घर के सामने अहले हदीस जामे मस्जिद, उसको पार करके हम बरेलवी मस्जिद जाते थे पढ़ने के जमाने में भी, और कई सालों पहले तक, ये 1.5 साल पहले उस मस्जिद में जाते।
یہ وہاں کی حقیقت ہے. جو بھی مصیبتیں آئی وہ طرح طرح کی مصیبتیں تھیں، اور ابھی تک میں ان الجھنوں میں اور ان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں. بس اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین طرح طرح سے صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے. اور میں اس موقع پر بزرگوں کے واقعات کو کبھی پڑھتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں، اور اپنی فیملی کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ بڑی نعمتیں پانے کے لیے کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑی. ہم پر کیا مصیبت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزیز اور فضیلت والے تھے. اور بات کیا چیز کی اللہ کی توحید کی. قوم نے کیا انجام کیا؟ 3 سال، تقریباً 3 سال کے لیے شعب بنی ہاشم میں قید کر لوگوں سے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اتنی سنگین خطرات اور ان پرآشوب حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری. اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا. اللہ کا پیارا نبی اللہ ہی کی باتیں کر رہا اور ان کو یہ سزا مل رہی. اللہ رب العالمین ساری دعائیں قبول کرتا ہے، مگر کبھی کبھی کچھ آزمائش کے موقع دیتا ہے تاکہ ان کا مقام اور اونچا ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام اونچا کرنے کے لیے اور امت کے لیے ثابت قدمی کا ایک سبق بنے، ایک ریکارڈ قائم ہو، اس کے لیے. اور ہم اپنے لیے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقام اونچا کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے جو سیئات ہیں، ہمارے جو اعمال بد ہیں، اللہ رب العالمین ان پریشانیوں کے سبب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان پریشانیوں سے میرے ان اعمال بد کو یا سیئات کو مٹا دے گا اور حسنات میں اضافہ فرمائے. اس لیے صبر کرتا ہوں. قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کے بعد آپ کے عبادات، عقائد اور جو آپ کی فکر ہے اس میں کیا نمایاں تبدیلیاں آئیں؟ اور اگر کوئی حق کا طالب ہو، حق تلاش کرنا چاہتا ہو، تو اس کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں؟ نمایاں تبدیلی اس کو یوں سمجھیے، ساری تبدیلیاں تو نہیں بتائی جا سکتی ہیں کیونکہ اس میں بہت سے مسائل. نمایاں تبدیلی کی میں نماز پڑھتا ہوں تو رفع یدین کرتا ہوں. اور ایک نمایاں تبدیلی یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ اولیاء سے، صالحین سے میں کوئی چیز نہیں مانگتا ہوں. البتہ جو سببی چیزیں ہیں جن میں اسباب کو اپنانا ہے، میں سبب اپناتا ہوں اور اللہ سے دعا. اور جو چیزیں لوگوں سے مانگی جا سکتی ہیں، جو سببی چیزیں وہ مانگتا ہوں. باقی میں غیر مقدور چیزیں اولیاء صالحین سے، چاہے مزار جا کر ہو یا گھر سے ہو، میں نہیں مانگتا ہوں. یہ میں بہت دنوں سے نہیں مانگ رہا تھا. سچی بات یہ شاید بات پڑھنے کے زمانے میں کبھی ڈائریکٹ میں نے مانگ لیا ہوگا، یاد نہیں ہے، لیکن مجھ کو یہ چیز بہت دنوں سے کھٹک رہی ہے. اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے رفقائے تدریس جو پڑھانے کے زمانے میں ہمارے ساتھی تھے، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ گاہے بگاہے میں اس مسئلے کو اٹھاتا رہا اور میں اپنی پریشانی کو، اپنی الجھنوں کو سامنے لاتا تھا. اور اس پر میں کئی بار تقریر بھی کر چکا تھا خود بریلوی مدرسے میں، مگر یہ کھل کر میں نہیں بولتا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، بلکہ یہ میں بولتا تھا کہ دیکھیے اللہ سے مانگیں گے تو یہ عبادت ہوگی. مراد فوراً مل گئی تو نور علی نور ہے، اور فوراً نہیں ملی تو پھر آپ کی نیکی میں اضافہ ہوگا. اور غیر اللہ سے اگر مانگیں گے، الاختلاف المذاہب، غیر اللہ سے مانگنا جائز، الاختلاف المذاہب، غیر اللہ سے مانگنا جائز، جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں. تو اگر جائز ہے تو علماء بریلوی صرف جائز ہی کہتے ہیں، عبادت نہیں کہتے ہیں، ثواب نہیں کہتے ہیں. تو مرادیں اگر مل گئی تو ٹھیک، اور نہیں ملی تو نقصان، آپ کو ثواب بھی نہیں ملا. اسی لیے میں اپنے طلبا کو بارہا یہ نصیحت کرتا تھا، مانگو اللہ سے، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو ثواب تو ملے گا، مگر نیک بزرگوں سے مانگو گے یہ ثواب نہیں ملے گا، عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ چیز مجھ کو بہت پہلے سے کھٹک رہی، اور میں اللہ کی ذات سے میں اور بھی پر امید ہوں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے میں میری تحقیق مکمل فرمائی کہ اگرچہ ابھی بھی میں اہل حدیث کے سارے مسائل کو میں نہیں مانتا ہوں،
بہت سے مسائل میں فقہی مسائل میں میرا اختلاف اور کچھ معمولات کے مسائل جن میں اختلاف، لیکن کھل کر توحید کے خلاف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء احناف توحید کے موضوع پر کیوں نہیں اسٹیج سجتا ہے، توحید کے ٹاپک پر کیوں نہیں تقریر ہونی چاہیے نا؟ اور توحید کے آس پاس بھی اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کو مکمل صاف کیجیے، تاکہ توحید کی تصویر مکمل صاف شفاف نظر۔ جیسے میں اس کی بھی ایک مثال دے دوں، جب یہ سب کے لیے وائرل ہو رہا ہے کہ جیسے میں فار ایگزامپل اہل حدیث کے بہت سے مسائل سے ان کے کہنے پر نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں اور جو میری تحقیق ہے، اب اللہ رب العالمین صحیح جانتا ہے کہ میں اپنی تحقیق میں کہاں تک صحیح پہنچا اور کہاں کہاں میں نے خطا کی۔ البتہ تو بہت سے مسائل جن میں موافقت ہو گئی اہل حدیث کی، اسی لیے میں نے اظہار کیا کہ میں اہل حدیث۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسائل، جیسے ایک مسئلہ ایسا نماز کا جس میں نے اب تک موافقت نہیں کی اہل حدیث، کہ جب آپ قیام کی حالت سے رکوع سے فارغ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں۔ سجدے میں جاتے وقت میں نے اب تک جو اہل حدیث علماء عوام کو دیکھا کہ وہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، بعد میں گھٹنا رکھتے ہیں۔ میری تحقیق اس کے برخلاف، اور یہ وہی تحقیق ہے جو علماء حنفیہ کی، اور میرے نزدیک اب تک فقہ حنفی کی یہ تحقیق زیادہ مضبوط ہے۔ اور صرف فقہ حنفی ہی نہیں، یہاں تک کہ سعودیہ کے علامہ ابن باز، ان کی بھی تحقیق یہی ہے، جو سعودیہ میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، ان کی بھی تحقیق یہی ہے کہ دونوں پہ دلائل موجود ہیں، دونوں پہ دلائل۔ میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ پہلے گھٹنا ہاتھ رکھ دیں گے تو یہ ناجائز ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں بول رہا، نماز اس میں بھی ہو جائے گی، اس پر بھی دلیل موجود ہے، مگر جو دلیل کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، جو زیادہ مضبوط دلیل ہے میرے سامنے، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پہلے گھٹنا رکھیں پھر ہاتھ پر رکھیں۔ اب اگر کبھی اس طرح کا کمنٹ آیا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس طرح کا ریکارڈ کر کے اس سب مسئلے پر بات کی جائے گی۔ میں نے کئی علماء اہل حدیث سے اس پر میں نے سیر حاصل گفتگو کی، اور میں نے بتایا کہ ان دلیلوں کا جواب کیا ہے۔ اس لیے میں اب تک میں پہلے گھٹنا ہی رکھتا ہوں، اس کے بعد ہاتھ رکھتا ہوں۔ پھر میں کسی کو اعتراض بھی نہیں کرتا ہوں کہ آپ پہلے میری طرح گھٹنا رکھو، بلکہ آپ کا جو عمل ہے وہ بھی ایک روایت سے ثابت ہے۔ آپ اپنا عمل کریں، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر مجھ پر کوئی عالم اعتراض کرے گا، اس دن پھر ان کو میں بتاؤں کہ ان کی دلیل کی کمزوری کیا ہے، ورنہ جب ایک روایت سے ثابت ہے تو وہ اپنا عمل کر رہا ہے، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی مسئلے کی وابستگی چاہے اہل حدیث میں ہو یا حنفیہ میں ہو یا شافعیہ، کسی میں بھی اگر آپ متشدد ہیں تو نہایت خطا کار ہے۔ آپ کو اپنے بھائی کے لیے گنجائش رکھنی پڑے گی، ہاں، ان سے جب کھل کر یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ گستاخی کے کلمات بول رہے ہیں یا قابل اعتراض باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو ٹوکیے۔ اور آخری بات، مجھ پر کسی بھی عالم کا قول نہیں تھوپا جائے۔ میں جتنی باتیں بولوں گا میں اتنے ہی کا ذمہ دار ہوں۔ میرے بغل میں جو بھائی صاحب بیٹھے ہیں، اب کل ہو کر انہوں نے گندی بات اپنی زبان سے نکال دی تو ان کی بات کا جواب مجھ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، اگرچہ یہ بھی اہل حدیث ہے۔ ہو سکتی ہے ان سے غلطیاں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو کسی عالم کا قول کسی عالم پر تھوپا نہیں جائے۔ میں اتنے ہی کا ذمہ دار ہوں جتنی باتیں میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے پوری توفیق عطا فرمائے اور مکمل ہدایت عطا فرمائے، ہمارے احباب کو بھی، چاہے قدیم ہو یا جدید۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔ اللہ رب العالمین آپ کو حق تلاش کرنے میں مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔